السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام تقریباً ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی پتا تھا کہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ سیاستدانوں نے آخر بیٹھ کر مذاکرات کیے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے اور مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ سیاستدان مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جمہوری نظام میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں مذاکرات اگر کسی اصول پر ہوں تو شاید حل نکل بھی آئے۔ اگر یہ دو حکومتی اور تحریک انصاف کی پارٹیز اکٹھے بیٹھتی، یہ دیکھتی کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا، کون کس حد تک جانے کو تیار ہوگا یا کیا نہیں کرنا اس ملک میں، تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہمارے یہاں زیادہ بات چیت اس پہ ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کس کا ہے۔ آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد ہوگا، اصول پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا، نظام کیسے چلانا ہے، کون چلائے گا، سب پر بات ہوئی اور حل نکلا۔ وجہ اس وقت ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں کھڈے لائن لگی ہوئی تھی، دونوں لیڈر جلا وطن تھے، مخالف ایک تھا پرویز مشرف، آمریت تھی نظام میں میاں صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دونوں کی جگہ نہیں تھی۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ ان دونوں کو پاکستان واپس نہیں آنے دوں گا۔ ان حالات نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا اور لندن بیٹھنے پر مجبور کیا۔ لیکن جو ہی حالات بدلے، کیا ہوا؟ پہلا موقع ملا محترمہ بے نظیر بھٹو ابو ظبی میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ اپنی پارٹی تک کو علم نہیں تھا کہ وہ ابو ظبی کسی سے ملاقات کرنے گئی ہیں۔ لندن میں سی چل رہی تھی، ایک دن چھٹی کی گئی، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا وہ میٹنگز اس دن کیوں نہیں ہوئی۔ جب پاکستان واپس آئے، وہ آپ کو یاد ہوگا کون سا سی او ڈی کیسا نظام، وہی پرانے طریقے۔ اب بھی مذاکرات ناکام ہونے کا امکان اس لیے زیادہ تھا کیونکہ اصول طے ہے، ایک کا سیاسی نفع، دوسرے کا سیاسی نقصان، اور ہمارے سیاسی نظام میں ہمارے لوگوں کو ون ون چاہیے، ہر حال میں جیت، اور جیت کا معیار اقتدار ہے۔ کون سی جمہوریت، کیسے انسانی حقوق؟ ہم تو سیاسی ضرورت پر لوگوں کو گولیاں بھی مارتے ہیں، حریفوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اس پر جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست مفادات کو آگے بڑھانے کا کھیل ہے، اصول پر چلنے کا نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں مذاکرات ناکام ہونے ہی تھے۔ کل میں رات کو رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، ایک بیان سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ پہلے سنیے رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی معاملات کو طے نہیں کرنا، یہ ان کی طرف سے بالکل بڑا واضح پیغام ہے، ہمیں بھی ہے اور ان کو بھی ہے۔ یہ رانا صاحب کی بات سن کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی، حیرت ہوئی، پریشانی ہوئی، بہت سے ملے جلے جذبات تھے کہ رانا صاحب میرے خیال میں اس ملک کے عقل مند، معاملہ فہم اور مدبر سیاستدانوں میں سے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، تجربہ کار ہیں۔ ان سے ایسے بیان کی توقع نہیں تھی کیونکہ ان کی دلیل بہت کمزور ہے، ان کی بات کو تاریخ غلط ثابت کرتی ہے۔ اس ملک میں ڈیل کا کلچر ہے اور ڈیل ہمیشہ کسی ایک سیاسی جماعت یا الائنس کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہے۔ 90 کی دہائی حکومت گرنے کی میوزیکل چیئرز تمام ڈیلز کا نتیجہ تھی۔ یا موجودہ صدی کی سیاست اگر دیکھیں، سب میں صرف ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، چاہے وہ میمو گیٹ پر کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ جانا ہو، 2014 کا دھرنا اسلام آباد آنا ہو، میاں نواز شریف صاحب کی 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر بیرون ملک روانگی ہو، یا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی، سب ڈیلز کا نتیجہ تھے۔ جب بھی عدم اعتماد بارے پوچھا جاتا تھا تو ہمارے سیاستدان ایک ہی بات کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر اس سیاست نے ہمیں کیا دیا؟ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ کلیے گزشتہ 3-4 سال میں ہمیں ملے ہیں۔ رانا صاحب، جب ڈیل ہوئی تو یقین مانے آپ کو نہیں پتا چلے گا، مذاکرات بھی ہوں گے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہوگا۔ اس ملک کو اس ڈیل مینٹالٹی سے اور ڈیل میکنگ سے نکلنا ہوگا۔ تحریک انصاف پشاور کی ایک میٹنگ کے بعد بہت خوش ہے، چھلانگیں لگا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شاید زیادہ کمفرٹیبل بھی اس طرف ہوں گے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کا پاور سینٹر وہ ہے، اور حالات کو بدلنے کا راستہ وہیں سے آئے گا جس کے پاس اختیار زیادہ ہوگا۔ ہمارے ملک میں جمہوریت اسی لیے کمزور رہی ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنا کندھا دینے کو تیار رہتی ہیں، اصول صرف اپوزیشن میں اور تقاریر کی حد تک رہتے ہیں۔ کل ایک بلوچ دوست میرے پاس دفتر بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے بولے، بلوچ عوام کے حقوق اور مسنگ پرسنز پر تقاریر اس ملک میں صرف اپوزیشن کی جماعتیں کیوں کرتی، حکومت میں آ کے وہ خاموش کیوں ہو جاتے، اور پھر ہم سب مل کر ہنس پڑے۔ علم سب کو تھا کہ ایسا کیوں ہوتا۔ اپوزیشن میں سیاست صرف وہ دروازے کھولنے کی کوشش کرتی ہے جو اقتدار کی کرسی پر بٹھاتے ہیں۔
اس وجہ سے اچھے اچھے اصول، اچھے بیانات دیے جاتے ہیں، اور وہ کرسی بھی کیا عجیب ہے، بیٹھتے ہی لوگ پہچاننے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور 2018 کے بعد سے ایک نئی رونق لگی ہے اس ملک میں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد ہے، جس وجہ سے ادارے اور سیاسی شخصیات کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پی کا قانون ہی دیکھ لیں، آج ایک قانون پاس کیا گیا، قومی اسمبلی میں حکومت کی طرف سے اس کو منظور کیا۔ میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے اس بل پر پارلیمنٹیرینز کو بحث کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ تمام صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ ہر حکومت کی تلوار جانے سب سے پہلے میڈیا کی گردن کیوں ڈھونڈتی ہے۔ اب کیا ہوگا اس پر آج کے پروگرام ہی بات کریں گے۔ صحافی برادری اس پر احتجاج بھی کر رہی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل طلال چودھری صاحب، سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ۔ حامد رضا صاحب، مذاکرات ختم؟ تقریباً ختم۔ سر تقریباً کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وی اسٹل ہیو فیو مور آورز جی۔ آج کی تاریخ تک خان صاحب نے جو میرے پاس جیل سے ڈائریکشنز آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آج رات تک، یعنی آج کی تاریخ کے اندر اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے سے پرنسپلی ایگری نہیں کیا جاتا تو پھر مذاکرات ختم جی۔ سو میں ختم ہی سمجھوں، ختم، تقریباً ختم ہی سمجھیں۔ مطلب آپ اگر ایک چیز ابھی 8 سوا 8 تک نہیں ہوئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 12 بجے تک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، میں کلیئر ہوں اس پہ۔ طلال صاحب میں ذرا آتا ہوں، اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے، لیکن آپ کے گھر کل آپ کو سنا گرفتار کرنے کی بھی کوشش ہوئی ہے، آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا آپ کے لیے۔ میں تو کل ایک پریس کانفرنس تھی القادر کے اوپر فیصل آباد، وہ میں نے کرنی تھی، وہاں پر تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر پولیس کی باری نفری پہنچ گئی، اور وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر تھی، لیکن چونکہ میں جس جگہ پر تھا وہاں پر گرفتار نہیں ہو سکتا تھا، ہمارا اپنا 2-2.5 ہزار بندہ وہاں پر موجود تھا۔ اچھا، میں نے کہا پتہ نہیں، تو وہ بعد میں پھر بیان یہ آ گیا، یہاں پہ کچھ جگہ ہیں جہاں پہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، میں وہ بعد میں بیان آ گیا نا کہ وہ میری حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا جی آئی ایم سو گریٹفل کہ میں آلریڈی بینڈ آؤٹ لیٹس کی اور ملیٹنٹ آؤٹ لیٹس کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ 5 میں ہوں، تو میری تو سیکیورٹی حکومت آلریڈی پہلے وڈرا کر چکی ہوئی تھی، تو کل اتنی بڑی تعداد میں 3-3.5 گھنٹے کی سیکیورٹی، وہ شاید مجھے سیکیورٹی دینے کے لیے ہی اٹھا کے لے جانا چاہتے تھے، یا خدا جانے جو بھی ویسے ممکن ہے سیکیورٹی دینا چاہتے ہو۔ چودھری صاحب، مذاکرات سب کو پتا تھا کہ ناکام ہوں گے، اس میں کسی کو شک نہیں تھا، لیکن آپ کو بھی میرا خیال ہے کوئی حیرانگی تو نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو میں صاحبزادہ صاحب کو یہ گزارش کروں کہ انتظامیہ بڑی بات سمجھدار ہوتی ہے۔ ایک ایسا مدرسہ جو فیصل آباد کا مشہور و معروف ہے، جہاں پر ان کے والد محترم نے اس میں بڑے کنٹریبیوٹ ان کے، تو وہاں پر جا کر انہیں گرفتار کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے اگر کسی وقت انتظامیہ کچھ کہے تو کئی دفعہ مان لینا چاہیے کہ کسی حقیقت ہے، اور ایک بہت بڑا وہ فیصل آباد کا مدرسہ ہے۔ سر ویسے ویسے ایک گل آ گئی، منون سن لو، جب انتظامیہ کہتی تھی کہ نواز شریف نے چوری کی، اس کو ٹھیک گرفتار کیا، آپ مان لیتے تھے؟ شہباز شریف، میں صرف ایک بات طلال صاحب نے بات آج تک کیڑی گل تسی انتظامیہ دی مان لئی ہے جڑی تسی یہ گل بنانا چاہتے ہو؟ صرف 2 ماہ پہلے سر اسی جگہ سے ہمارے سٹنگ ایم پی حسن نیازی کو، اسی آفس سے جہاں پر کل میں موجود تھا، میرے چھوٹے بھائی کو اور ہمارے 16 کارکنان کو اسی جگہ سے انتظامیہ گرفتار کر کے لے کے گئی تھی سر۔ یہی انتظامیہ، یہی انتظامیہ، یہی جگہ۔ دیکھیں، اگر گرفتار کرنا ہوتا تو پھر کل یہ بھی ہو جاتے جیسے صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی کر کے، اس لیے اگر انہوں نے نہیں کرنا تھا تو نہیں ہوئے۔ اب آگے میں آگے مذاکرات پہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کی گزارش یہ ہے کہ جو میری، ویسے مجھے آپ کو جملہ میں کہوں گا نہیں، یہ جو ہے نا انتظامیہ کی بات مان لینی چاہیے، مجھے آپ کو جملہ بڑا پسند ہے۔ نہیں، میرے جو تسی مانتے نہیں ہو ویسے، لیکن دوسرے لوگ کہتے تسی مان لو۔ جو مذاکرات کی بات ہے نا، اس پہ میرا نیریٹو کیا ہے یا میں کیا سمجھتا تھا وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مذاکرات شروع ہوئے، 3 اس کے ادوار ہوئے، جو 2 اس کے پہلے فیز تھے یا 2 میٹنگز تھیں، اس میں پی ٹی آئی اپنے مطالبات ان ریٹن شیپ میں نہیں دے سکی۔ تیسری دفعہ انہوں نے دیے، 7 دن کا ٹائم بنا، 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ 28 کو کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ 7 ہماری جماعتیں ہیں جو کہ الائے ہیں، 7 جماعتوں آپ کی جماعت کیا سر؟ آپ کی جماعت، ایک سیکنڈ میں آپ کو سناتا سر، میں پوری بات کروں گا پہلے۔ نہیں، میں آپ ہی کی بات چلانے لگوں سر، میں مسئلہ یہ آپ کی پارٹی کی اہم ترین لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔ سر جی، میں ہو سکتا میں بھی یہی کہوں، بھی میں نے کہا کہ اپنی بات میں کروں گا۔ آپ ابھی خواجہ آصف صاحب کی، جی بالکل میں لائن میں کھڑا ان کے ساتھ اس نیریٹو میں۔ تو پھر بات سنیں، ابھی بات سنیں نا۔ دیکھیں نا، جماعت میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ اگلی بات سنیں، مذاکرات میں
غیر سنجیدہ مطالبات پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر نے 7 جماعتیں جو ہماری الائز ہیں 7 کے اس میں نمائندہ تھے. 7 نے ٹائم لیا کہ ہمیں 2-2 3-3 دن کا اپنی جماعت سے مشاورت کا ٹائم دیں. اس میں قانونی ماہرین بھی تھے کیونکہ انہوں نے اس میں کمیشن کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم نے ان سے 28 تک ہم نے جواب دے دینا تھا. کیا آپ کہہ رہے ہیں انکار ہے 28 تک انتظار کرو؟ نہیں میری گزارش سنیں نا. کیا آپ یعنی اپنی بات آپ نے 3 میٹنگز تک آپ لیتے رہے ٹائم کہ آج نہیں کل دیں گے, کل نہیں پرسوں دیں گے, نہیں ریٹرن دیں گے, نہیں فلانا کریں گے, لیا نا ٹائم. کوئی ہماری جو کمیٹی تھی ساڑھی ویک سن لو. نہیں سن نہیں لو. دیکھیں کمیٹی, ان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا, یہ اس میں شامل ہے. کیا فیصلہ کیا کہ باہر کے جو بیانات ہیں اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جواب کا انتظار تو کرتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ مذاکرات میں سے این آر او نکالنا ہے. وہ بانی پی ٹی آئی کو نکلتا نظر نہیں آ رہا. دیکھو مسئلہ اس میں نہ تو بجلی کی قیمت انہوں نے کہا کم کرے, نہ انہوں نے کہا جی کہ گیس کی قیمت کم کرو, نہ انہوں نے کہا جی دہشت گردی پہ ہم نے لڑنا ہے. اس میں مطالبات ہیں 2. میں معافی. اچھا میں گزارش 26 نومبر اور گزارش 9 مئی پہ کس طرح گزارش 9 مئی تو آپ کے پاس اتنے ایویڈنسز ہیں. ہم یوم سیاد مناتے ہیں 9 مئی کو, اتنی ویڈیوز چلتی ہیں, پتہ نہیں کدھر سے ویڈیوز آتی ہیں کہ جناب اینو بھی چلاؤ. آپ کا سو بڑا ایویڈنس ہے. میری بات وہ کیسے بچتے ہیں؟ آپ بات سنیں نا, اسی لیے مانگ رہے ہیں. اگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز نہ ہوں, اگر 2+2 نہ ہو, اگر یہ سزا انہیں لگے کہ 190 ملین جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ نہیں ہے, 2+2 نہیں ہے, یہ اوپر والی کورٹس میں سے جا کے سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, یا 9 مئی میں سے یہ بچ جائیں گے, یا 26 والے ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں. جب پتا ہے کہ ہیں تو پھر اس میں سے ایک ہی ہے کہ کسی طرح اس میں سے معافی کر کے لیکن اگر آپ کے پاس شواہد ہے وہ تو مانگی ایک چیز ہے. وہ آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں میرے کیس دیکھو, مجھے رہا کرو. دیکھیں جو ریٹرن سامنے آیا ہے اس میں رہائی کی تو بات ہی نہیں ہے. 1 منٹ. اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں 9 مئی کا آپ ہمیں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ ایک منٹ ہم نے کر دیا اندر کون گیا. چلے تاڑی گل 26 نومبر نو تسی گولی چلائی کہ سر جی میں کہہ رہا ہوں تاڑی مان لی. ہم نے فیصلہ کر دیا, 2 دن انتظار کر لیتے. ہم نے ان کے 3 میٹنگز انتظار کیا ہے نا کہ بھی آپ ہمیں ریٹرن دے دیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہیں تو سنجیدگی دکھائے نا. کاشف صاحب سب سے پہلے تو یہ چیز کہ جو مذاکرات کا پہلا اور دوسرا راؤنڈ ہوا اس کے اندر جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات تھی وہ مین چیز تھی کہ ان کنٹرول ایٹماسفیئر کے اندر ملاقات کروائی جائے گی. نہیں سر چلو کنٹرول سے کرا دو نا سر, دوسری کے بعد کنٹرول میں نہیں کرا سکتے سر. سنیں کیوں یہ مرحلہ آج درپیش آیا. جب تیسری میٹنگ ہوئی, تیسری میٹنگ کا اعلامیہ آپ ابھی نکال لیں, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 2 سے 3 دن میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا لیں گے. جو 7 ورکنگ ڈیز ہیں وہ 26 کو پورے ہوتے ہیں, 27 کو اس کی میٹنگ بنتی تھی, لیکن گورنمنٹ نے کہا ہم 1 دن اور شاید آگے کر لیں, 28 کر لیں یا 27 کر لیں یا جو بھی کر لیں. سر آج 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود جو کہا گیا تھا کہ منڈے تک ملاقات ہو جائے گی, وہ آج کے دن تک ملاقات نہیں ہو سکی. نمبر 1. نمبر 2 کہ میری آپ ذات کو وہ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ وزارت داخلہ سمجھ گیا نا, آپ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پلے نہیں ہے, جنہوں نے پلے ہے وہ نہیں کرانا چاہتے میٹنگ سائن کی کریے. تو پہلے یہ بات کہہ رہے تھے. دوسری بات جو این آر او کی بات ہے کہ ہم مذاکرات سے این آر او نکالنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی حکومت وہ این آر او کا ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہ رہی تھی. دے ور ازیومنگ کہ ہم جو ڈرافٹ وہاں پر دیں گے اس کے اندر عمران خان صاحب کی جب رہائی لکھی ہوئی ہوگی تو پھر اس کاغذ کو لہرا کر کہا جائے گا کہ یہ عمران خان کی رہائی مانگی گئی ہے. اس کاغذ کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کی, کیا وہ ایسی پریس کانفرنس تھی جو پہلے 2 راؤنڈز کے بعد ہوئی؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی نوبت اس لیے آئی کہ وہ ڈرافٹ ہی اتنا اریٹیٹنگ تھا, وہ ڈرافٹ ہی اتنا پنچر. میں تو خیال تھا پشاور میٹنگ ویسے تھوڑا ٹینشن ہو گئی تھی. نہیں, وہ ایک فیکٹر تھا. لیٹ می بی ویری آنیسٹ, یہ 2 فیکٹرز تھے بیسیکلی. اس ڈرافٹ کے اوپر تیسری کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہی یہ بات کر دی گئی تھی کہ یہ تو چارج شیٹ آپ نے کر دی ہے. میٹنگ میں کہا گیا نا سر کہ آپ نے حکومت کو چارج شیٹ کر دیا. نو ایشو اس سائڈ سے کہا گیا کہ اس کی زبان نرم ہو سکتی تھی
ہم نے کہا جی نرم ہو سکتی تھی کہ ہم تو آپ سے 2 مرتبہ کہہ رہے تھے کہ منٹس آف دا میٹنگ کے اندر وربلی 2 مطالبات شامل ہو گئے ہیں تو دوواں نو من لو, تسی تحریری منگیا تو ہن تحریری دا سواد لو. تیسری چیز سر 9 مئی کے اوپر میں ایک بات وضاحت کر دوں جی, 9 مئی کے اوپر اگر شٹ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے یا جو بھی کیسز ہوتے, ایک آدمی ایٹ اے ٹائم ایک ڈیٹ کے اوپر 40 جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کوئی ایک نہیں ہے. میرے پہ جتنے کیسز ہیں, کتنی جگہ پہ آپ ایک وقت؟ میرے پہ 9 جگہ پہ کیسز ہیں کہ میں 9 مئی کے, کہ میں 9 مئی پہ 9 جگہ پہ ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پر موجود تھا, ایک وقت پہ. ایک وقت پہ. یعنی آپ فیصل آباد میں تھے؟ میں فیصل آباد میں تھا, میں لاہور میں تھا, میں سرگودا میں تھا, میں فیصل آباد میں سمن آباد بھی تھا, ISI کے دفتر پہ بھی تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لاہور میں 2 جگہ پر موجود تھا, اس کے بعد میں میاں والی میں موجود تھا, پھر میں جڑا مالا میں موجود تھا, پھر وہاں پر بھی میرے پہ بڑی جلدی جلدی آپ کرتے ہیں. میری سنیں سر, اگر آپ کو پولیسوں نے دیکھا بھی تھا نا. اچھا ابھی تک کتنے کیسز میں آخر 1.5 سال ہو گیا نا سر 9 مئی گزرے کو, کتنے لوگوں کو سزا ہو گئی؟ اگر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا تو 2 منٹ میں سزا شواہد سامنے رکھ کے کر دیتے. لیکن اس میں یہ اصل ایشو, ایک تو آپ نے یہ جو کہا نا کہ کچھ لوگوں کو 9 جگہ پر پایا گیا. شاہ فیصل آباد محمود قریشی کراچی تھے اور وہ 5-7 جگہ پہ پنجاب میں بھی. آپ کو پتا 9 مئی میں ISI والا آفس جو ہے, اس آفس کے حملہ کیس میں زرتاج گل اس ٹائم GHQ کیس میں بھی ہے, فیصل آباد ISI والی میں بھی ہے, وہ لاہور والے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی ہے, عمر ایوب بھی وہاں پر ہے, شبلی فراز بھی وہاں پر بھی ہے, GHQ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ جگہ جگہ ویڈیوز میں نظر آئے اور وہ استحکام پاکستان میں چلے گئے, ان کے کیسز بالکل سست پڑ گئے. نہیں ختم ہو گئے, ختم ہی ہو گئے. کئی بندے کس کا ختم ہوا؟ مراد راز کا تو IG پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی. کئی بندوں اور کس کا تھا؟ مراد راز تھے اور کئی لوگ تھے, کافی سارے لوگ تھے. اب ان کا کیا ہوا, وہ جناب ان کی ضمانتیں بھی کنفرم ہو گئی, کئی بے گناہ ڈکلیئر ہو گئے وہاں سے ان کیسز میں. اب لیکن دیکھیں وہ ایک وقت میں 5-7 پہ نہیں جگہ پہ نہیں ہو سکتے, آپ ہو سکتے, یہ سرکار میں ہو سکتا. کاشف صاحب گزارش یہ ہے, فیصل آباد کی فوٹیج نکال لیں, اگر تو اس میں سے صاحبزادہ صاحب نظر آئیں تو چلیں, ایک تو جگہ تو آپ باندھیں گے نا, جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر میں کھڑا ہوں اس بات پہ کہ وہاں پہ سزا نہیں ہونی چاہیے یا اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اگلی ایک منٹ میرے پہ لکھے پڑے ہوئے دہشت گردی سمیت درجنوں مقدمات ہیں, 100 کے قریب. میں دہشت گردی کا ملزم ہوں, نیب کی اس کے بعد بھی پتھراؤ اور ادھر میاں صاحب کی جب آنا تھا اس وقت میں نے تقریریں کی ہیں, صرف کوئی اور کام نہیں کیا, اور وہاں نہتا نظر آ رہا ہوں میں. سر گزارش اگلی میں آپ کو بتا, ایک منٹ مینار پاکستان جلسہ تھا ہمارا, میں نے جتنی وہاں تقریریں کی, میں نے وہاں لاہور میں ایک جگہ ڈیوٹی تھی, سارے میرے پرچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جنگلہ توڑنے پہ میرے پہ پرچے. میری بات سنیں, میں سیاسی کارکن ہوں, میں اپنی ذات کے گرد گرد ابھی بات میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میری گزارش میں اگری سر جی, گزارش مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں نا, کوئی نہ کوئی ہے نا, فوٹیج نظر آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے نا, ہم ان کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایبسلیوٹلی. نمبر 1. اس کے ساتھ کیا ان کی جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ یہ غلط رستے پہ تھے, ان کے ساتھ نہیں؟ وہی وکیل عمران خان کا ہے, وہی وکیل اس آدمی کا ہے, اور جب وہ ضمانت ہوتی ہے نا جناب اس والے کی, وکٹریاں, ان کے ناشتے, ان کی روٹیاں, ان کے ہیرو. علی امین کا میں آپ کو شارٹ سناتا ہوں. علی امین صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ ہمارے تھے, میں اس میں کاشف صاحب وہ مانا انہوں نے کہ ہمارے لوگ مانا کب مانا؟ 2 سال بعد, 2 سال بعد مانا ہے. کاشف صاحب میں 9 مئی پہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن چوک میں موجود تھا. اگر میں ISI کی جگہ پر موجود تھا, میری کوئی ویڈیو اس آفس کی نہیں ہے. مزے کی بات بتاؤں, FIR میں بھی میں نامزد نہیں ہوں. 7 دن کے بعد تتمہ بیان کے تحت مجھے اس FIR میں نامزد کیا گیا ہے, چھوٹا موٹا ہی صحیح,
اتنا فیس تو سارے بندے جانتے تھے کہ اگر میں وہاں پر موجود تھا تو مین ایف آئی آر میں میرا نام ہوتا. اب مین ایف آئی آر نکلوا لیں, میرا نام تو تتمہ بیان کے اندر ڈالا گیا. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی چلو جی صاحبزادہ صاحب یہ منگے کہ آئی ایس آئی کے دفتر سے جو ریلوے اسٹیشن چوک ہے نا وہ 100 میٹر 150 میٹر پہ نہیں 150 میٹر نہیں, چلو آدھا 200 ہوئے گا, آدھا کلومیٹر ہے. نہیں سر اسی روز ہوتے نہیں سر میں وہاں پر اگر تو میں کسی پتھراؤ کے اندر دیکھیں, میں اس بات پہ بہت کلیئر ہوں. میں آج بھی اپنے اس بات پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. میں پہلا بندہ تھا کاشف صاحب جس نے کہا تھا میں اپنے ملٹری ٹرائل کو سپورٹ کروں گا, اگر میں گناہگار ہوں تو میرے خلاف ایویڈنس لے کے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائے, مجھے سزا ملنی چاہیے. If I've done that. اور عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ آزاد غیر جانبدار کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہونے دیں, جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے میں ان کی مذمت بھی کروں گا. میں یہ کہہ رہا تھا میں علی امین کا شارٹ جی. بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے, انہوں نے نادانی کی, کہیں پہ گھس گئے, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم, دے ور مائی پیپل. وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے. غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے, وہی ملنی چاہیے. ایک اس میں بات تو ٹھیک ہے, جتنی غلطی ہے اتنی سزا دے دیں. اس میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو کیا کہا کہ جو لوگ تھے, یعنی آپ 2 سال بعد بھی ڈس ایسوسیٹ کرنے کو تیار نہیں ان سے. آج بھی وہ خواتین و حضرات جو 6 8 مہینے اندر رہی ہیں اس کیسز میں, وہ ہیرو ہیں ان کے. وہ جلسوں میں اس کو تقریر آخر میں کرواتے ہیں, ان کے رہنما پہلے کرتے ہیں. اتنے ہیرو ہیں ان کے. آج بھی بانی پی ٹی آئی کی گزارش ہو رہی ہے ایز اے پارٹی آپ اس بات کا ایڈمیشن کریں کہ ہاں یہ ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو اس میں ملوث ہیں اس کو سزا دیں. آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, اگلی بات علی نے بھی یہی کہا سر, اگلی کہا ہے نا, کہا ایک منٹ تو اس میں کمیشن بنانے دی کی لوڑ ہے جی, جڑے ہے کہ انہوں نے سزا دے دیں. میں کو محرکات ہیں. فیصل آباد آئی ایس آئی آفس کے اوپر جب حملہ ہوا, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, جو لوگ وہاں پر لوگوں کو پرووک کر کے گھسیٹ کے گولی چل گئی, اس کی ویڈیوز ہیں. ذرا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی تو کر دیں کہ ان لوگوں کا خوراک کس کے ساتھ ملتا ہے, وہ کس کے ڈیرے پر 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. صاحب ایک اور بات کریں, پی ٹی آئی نے ایک ویڈیو سب سے پہلے لانچ کی تھی جب 9th میں ہوا, آپ کو یاد ہوگا اس ویڈیو کا, اور ایک مونچھوں والے صاحب دروازے کے سامنے کھڑے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے, کہا گیا کہ اور اس کی سرکل کر کے کہا گیا یہ کون ہے, یہ کون ہے, وہ آپ کی پارٹی کا محل. کیونکہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے بہت قریبی, یہ وہیں پہ رہتے ہیں اس کور کمانڈر ہاؤس کے پیچھے کسی ہوٹل میں کام کرتے, اور شدائی فین ہیں آپ کی پارٹی کے, ہیں ورکر. لیکن جب اس کو سرکل کر کے کہا گیا یہ پرووک کر رہا تھا, وہ ایکچولی ہو سکتا واقعی غصے میں تھا, اور ہے بھی آپ کی پارٹی کا ورکر. سو یہ بات دیکھنے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھنا چاہیے, لیکن طلال صاحب یہ بھی دیکھنے بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ لبرٹی سے چل کے اتنا پیڈنا کٹ کے یہ ساری دنیا کور کمانڈر گھر ہاؤس پہنچی کیسے؟ یہ سپریم کورٹ کا جج بھی پوچھ رہا ہے. بریک کے بعد نہیں, اسی پہ فرق کتنا ہے جی. 26 نو اسی روک لیا, پھر آپ مجھے یہاں کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھتے ہیں کیوں روکا؟ اگر نہیں انہوں نے اس میں لینینٹ ویو لیا, کیوں نہیں روکا؟ یار صدقے جاواں کسی ایک پاس سے کھڑے ہو جائے, چلو ایک کام کر لینے. بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس نہ روکنے سے سیدھی گولیاں مارنے تک بڑے آپشن ہوتے ہیں. اگر آپ 10 آنسو گیس دے شیل مار دیں نا اس کراؤڈ میں, وہ جو کراؤڈ آ رہا تھا, آج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس دن کیوں نہیں ماری گئی, کیوں نہیں شیلنگ کر دیتے, لاٹھی چارج کر دیتے, لوگوں کو ڈسپرس کر دیتے, روز کر رہے ہوتے, آپ تو گولیاں مار دیتے, وہاں پہ تو آنسو گیس کی شیلی مار دیتے. گزارش یہ ہے, ایک مان لو کسی ایک پاس سے ہو جاؤ, کسی ایک جگہ پر ایک جگہ پہ ہو جاؤ, دو ایکسٹریمز کی بات, حکومت کرے بری نہ کرے بری, یہ آپ دو ایکسٹریمز کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے یا گولی مار دیں گے. سر ایسی بات نہیں, یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ اس دفعہ اب بھی ہونی چاہیے. میری بات سنیں, میں اس بات کا دائی ہوں اور قائل ہوں کہ ہونا چاہیے, جس طرح آپ کرتے ہیں ویسے نہیں. آپ بھی فیصلہ ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہوگی, جتنے مرضی احتجاج کریں قانون کے دائرے میں, انہیں کوئی انگلی نہیں لگائے گا. لیکن قانون کا دائرہ کیا ہے اس کا فیصلہ کون؟ یہ فیصلہ میں آنا کس قانون نہیں, یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ بھی آپ پی ایم ہاؤس میں چلے جائیں کرینے لے کے, نہیں جا سکتے, نہ گھسنے دیں, کوئی فیصلہ نہیں تھا. ڈی چوک نہ گھسنے دیں, آپ رائٹ ہو گئے. ایک منٹ, کہاں سے شروع کریں انہیں روکنا؟ آپ ہمیں یعنی 4-5 ہزار آدمی کو نہیں 4-5 ہزار آدمی کو جس دن وہ گیٹ پہ پہنچ 4-5 ہزار آدمی ڈسپرس کرنا پنجاب پولیس کے لیے 10 منٹ کا کام ہے.
آئے ہیں تو کیا کیا؟ ایک منٹ کوئی گملہ توڑا ہے؟ کوئی گملہ توڑا ہے؟ ایک منٹ گملہ توڑا ہے کوئی؟ توڑیں دی نوبت نہیں نہیں کوئی توڑا کیونکہ سارے تاڑے نال ایسے نہ کرے. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے تھے ناظرین. بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. طلعت چودھری صاحب نے کہا کہ اب سے کسی بھی جرم کی سزا یا پھانسی ہے یا باعزت بری, درمیان کا راستہ کوئی. جس طرح کی تسی دلیل دے رہے ہیں میں اس دلیل کی گل کر رہا. دیر از اے لاٹ آف لیو. آپ پھانسی بھی دیتے ہیں, اس جرم کی سزا پھانسی ہے. باعزت بری کرتے ہیں اگر جرم نہیں کیا, اور اگر کوئی چھوٹا جرم ہے تو 3 مہینے وہ بھی سزا ہے, 6 مہینے بھی. سر یہ کہنا کہ ہم نہیں روکا, وہاں سے آپ کا کہنا کہ گولی مار دیں گے, یہ 2 ایکسٹریم. سر نہیں, آپ اس کو نا پڑھ کٹھا رہے ہیں. اس کی کوشش کوئی 48 گھنٹے پہلے شروع ہوئی جب ہم پہ یہ الزام لگایا کہ حکومت تو کمزور ہو گئی ہے, بس ختم ہو گئی ہے, جیل کے دروازے کھل دیے گئے ہیں, ان کے پاؤں پٹ گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جا کے پوری حکومت. ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سنجانی جو ہے اس پہ مان بھی گئے تھے کہ آ جائیں ادھر بیٹھیں, کوئی ایسا آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. ٹھیک ہے نا جی, بڑی کوشش کی ہے کہ یہ ان کا احتجاج ایک قانون کے دائرے میں. گزار مان لینا گولی ماری. نہ میں بالکل نہیں. دیکھیں آپ نے مانا آج میں یہ بانی پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹ ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 14 لوگ شہید ہوئے. یہ بانی پی ٹی آئی کا 1 منٹ میری گزارش یہ ہے, یہ آخری صفحے سب سے اوپر جی, یہ اگر آپ مہربانی کریں 1 منٹ مہربانی کریں, اسی بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات ہیں, آپ کے بیٹ رپورٹر نے جو جب وہ ٹرائل کے دوران کتنے 100 افراد وہ کہتے رہے, آج وہ اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں 14 ہیں, پہلے سینکڑوں کہتے رہے. ٹھیک ہے یار, جانے دینا. یعنی ہم آپ سے لسٹ مانگتے ہیں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں دیکھے گئے لسٹ. 1 منٹ کب ہوئی ہے جی؟ کتنے ہفتے گزر گئے ہیں 26 نومبر کو؟ 2 مہینے لسٹ پہلے 2 مہینے. دیکھیں سر, وہ کہہ رہے تھے کہ 274 کس نے کہا؟ 200 بندہ ہمارے, ہم نے خود شیخ وقاص اکرم نے باقاعدہ کہا کہ مسنگ ہے ابتدا میں. پھر وہ بندے ساتھ سر سنیں لوکیٹ ہوتے گئے, ٹریس ہوتے گئے. جو لوکیٹ اور ٹریس کر کے گئے, گورنمنٹ سائڈ سے ہماری غلطی نہیں پکڑی گئی. ہم نے خود کہا یہ بندہ مل گیا, یہ بندہ مل گیا, یہ بندہ مل گیا. 56 وونڈڈ تھے, بلٹ انجرڈ, جن کے بارے میں پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا, لوکیٹ نہیں ہو رہے تھے. کوئی بیچارہ کسی ہاسپٹل میں پڑا تھا, کسی کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا, کسی کو کوئی انجیکشن نہیں لگا رہا تھا. جو وہ ہوتے گئے, آج وہ 56 بلٹ وونڈڈ کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کے نام میں آپ کو دے گیا تھا پچھلے پروگرام. تو وائس آف امریکہ کی میں نے سٹوری بھی سنی ہے کل پرسوں. ہاں جی, وہ انہوں نے ود پروفز وہ لگائی ہے انہوں نے میڈیکل. اچھا 14 جو شہادتیں ہیں بائی نیم, ان کے نام, ان کی ولدیت, ان کا آئی ڈی کارڈ دے کے گیا ہوں. جب ایک کیوس ہوتا ہے نا سر, موب کے اندر اسٹریٹ گولی چلتی ہے, ہزاروں بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے, اور آپ کو اگلے 5 7 10 گھنٹے کے لیے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, ان کے گھروں سے کالز آ رہی ہوتی ہیں, یہ بندہ بھی نہیں پہنچا. لیکن پھر بھی احتیاط سے احتیاط ہم نے کہنا چاہیے تھا. کھوسا صاحب نے 270 کا فگر دیا. کھوسا صاحب سر آفیشیل سپوکس پرسن نہیں تھے, آفیشیل سپوکس پرسن تھے شیخ وقاص اکرم صاحب. جب پہلا آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ 12 کا, پہلے دن تھے, انہوں نے کہا سینکڑوں. سر اس وقت میں نے آپ کو کہا سینکڑوں, ہم نے مسنگ بھی سینکڑوں ہم نہیں کہے تھے, مسنگ سینکڑوں سے انڈر 20 ہم ہی خود آئے. کاشف صاحب دوسری احتیاط سے کام کیا کریں سر, یہ ہی سیٹ پہ چلے جائیں گے. میں ذرا کچھ اور آگے جانا سر, اس بات سے نکل آگے کتنے جانا ہے سر, میری گل سنو, ایک گل نکل جاؤ سر. ایک بندہ شہید ہوا, forget about 1300. سر ایک بندہ, اس بندے کی جان کی قیمت کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ماں جو بلوچستان سرکار گولی کیسے چلا سکتی ہے, مطلب سر وہ ماں جو بلوچستان میں اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہے, اس ماں کا تو اس کا تو سب کچھ اجڑ گیا نا سر. کاشف صاحب ایک گزارش ہے, سب سے پہلے تو یہ بات تو اب یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیے گئے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, گولی اتنی سمجھدار تھی کہ پورے موب میں سے
کتنے کہہ رہے ہیں 50 کو لگی ہے کہ کسی ایم پی اے کو نہیں لگی, کسی ایم این اے کو نہیں لگی, کسی اس کے رشتہ دار کو نہیں لگی, کسی اس کے بات سن لیں دیکھیں نا, ایک میری ہلکی سی بات سنیں نا, تو پھر کمیشن بنا دیں فیصلہ. سر بات سن لیں, بات جائز دے کہ ہی بات سن لینا, آپ کہہ دیں نہیں چلی گولی نہیں لگی, بات جس میں بشرا بی بی بیٹھی ہے, پوری گاڑی کی حالت بات تو سنیں نا جی, وہ گولیاں سر یہ پھر اب یہ بات سر آخری بات, اس کے بعد ہم نے ابھی تک آپ کو کوئی ان کو ریٹن جواب نہیں دیا کہ کس پہ بنانا ہے کس پہ نہیں بنانا. سمجھ آئی نا, کس بات کی جلدی ہے انہیں؟ میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں, یعنی آپ کا رویہ ہمیشہ ہی غیر ذمہ دارانہ ہوگا, مذاکرات کرنے ہیں پھر بھی غیر ذمہ دارانہ. سر ویسے بیان میں بھی دیتا ہوں. کیوں دیتے ہیں یار میں غیر ذمہ داری اسی کو کہتے ہیں, کیوں اسی کو غیر ذمہ داری کہتے ہیں. میرا رویہ میں 9 مئی اور 26 نومبر کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے بتائیں پھر کہتے ہیں مذاکراتی مذاکراتی حکومتی کمیٹی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر لیول کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایکس پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ایڈوائزر انٹیریئر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ صاف کہہ دیں ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ کیوں کہتے ہیں ہر میٹنگ کے بعد, ہر میٹنگ میں کیوں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروائیں گے عمران خان کے ساتھ؟ پہلی میٹنگ میں کیوں کمٹمنٹ کی کاشف صاحب, دوسری میٹنگ میں کیوں کمٹمنٹ کی؟ غلطی ہوگی جان لیں, سر غلطی تھے, اچھا نہیں واسطے چنا دے سر, اچھا جو تو پہلے ہی پتہ لگا کہ نہیں واسطے تھے, پھر دوسری چنا کرانے ہیں, دوسری میں کمٹمنٹ نہ دیتے. میں اسی دن بالکل آن ریکارڈ ہوں, میں نے کہا کہ اس وقت ملاقات ہوگی جب جیل مینول کے تحت جتنا مرضی ہم ٹائم لیں, جہاں وہاں پر کوئی پرندہ پر نہ مارے, وہاں کوئی چیزیں اپنی مرضی کی ہو, یعنی ایسی فلمی سٹوری وہ نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہوئی, اسی طرح ہی ہوئی جیسے کہا تھا. جیسے جیل مینول میں سنڈے کی ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ ہے جیل مینول, جیل میں ہماری سنڈے کو ملاقات ہوئی ہے سر, جیل مینول میں صبح 7 بجے بھی دروازے کھلے ہیں. چلو خیر, جیل مینول ادھر وہ بہت کچھ سکتا ہے, لیکن عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا, عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا جی ہماری طرف سے میرا خیال ہے آپ آگے آپ بڑھا رہے ہیں, پوچھ لیں آگے چلتے ہیں کرنا کی. سر اس کے بعد کال آف ہے, دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد استحقاق ہے, اپوزیشن آلریڈی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپنا احتجاج رجسٹر کروا رہی ہے. آپ کے سامنے اس بین آلموسٹ 2 ویکس نا نیشنل کا سیشن چل رہا ہے, پنجاب کا چل رہا ہے. سڑکوں پہ آئیں گے یا یہی رہے گا؟ نہیں کرتے رہیں گے, بالکل آئیں گے سر سڑکوں پہ. کہاں پہ؟ ڈی چوک آئیں گے دوبارہ؟ جتنے دل کرے گا سر, سڑک کسی سے پیو دی ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہر ایک کو حق ہے, انہوں نے پیودی نہیں ہے, سب میں اپنے گھر کی سڑک کو میں کہتا ہوں میرے پیودی نہیں. ہاں بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ اب سڑکوں پہ آنا ہے, مذاکرات ختم ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایس او پی, ایک جو طریقہ کار ہے احتجاج کا, 100 بسم اللہ جی آیا نو, روٹی پانی چاہ ہر چیز جن دن کرنا کرو. اور ایک میں تو دساں, یہ میں ایک چھوٹا یعنی بڑی بات ہے, چھوٹا منہ میں اتنا بڑا سیاسی کارکن ہوں, چھوٹا ہوں, دوبارہ بھی بات چیت ہی رستہ ہے اور یہ کریں گے. سر روٹی پانی اسی اپنی لے کے آواں, سانو روٹی پانی نہیں چاہیے. چلو جو اسی دا بھی توازن کہہ رہے روٹی پانی ایسی آپ لے آواں گا, تسی بندوقہ سائیڈ پہ رکھ کر نہیں, اچھا کہہ رہے بندوقیں سائیڈ پہ کر کے واقعہ کر لیں. ڈی چوک کر نہ لیں, ریڈ زون اب بندوقیں استعمال ہو نہیں سکتی. ڈی چوک از ناٹ ریڈ زون. نو ریڈ زون, ڈی چوک از ناٹ ریڈ زون. نو بالکل, یہ آپ کریٹ بندوقیں 144 آپ کا اختیار ہے. سر بندوقیں کی استعمال نہیں ہونی ہے کاشف صاحب. 26 کو جو مس فائر ہو گیا اور اس کا نیشنلی انٹرنیشنلی جو ریئیکشن آ گیا, ایئر کی کوئی فائرنگ کوئی نہیں جی ہونی. اتنا میں دساں آواں گے جویں انہاں دی مرضی سواگت کرن, گولیاں مار کے کرنی گولیاں مار کے کر لین. ایئر کی یہ چاہ بھی لا دیاں گے, ایئر کی پہلی صف دے اندر پارلیمنٹیرین ہون گے, جنہاں نو مارنا ہویا مار لیو. اتنے نہ پھر آئیڈینٹیفائی کرو. ایک چیز آپ سے میں نے اور پوچھنی ہے, سارا سا ہٹ کے پوچھنی ہے سر, ایک سیکنڈ. میں صرف ایک چیز آپ کو پہلے بتا دوں, ڈی چوک ریڈ زون نہیں. کاشف صاحب یہ ایک پبلک شارع ہے جس کے سامنے دکانیں ہیں, بینکس ہیں, دفاتر ہیں. ایک پیکا آخری 1.5 منٹ ہے میرے پاس. کی سب کو جلدی ہوتی ہے, جیڑا حکومت میں آتا ہے پیکا تلواریں لے کے. کیا جلدی؟ میرا مطلب آپ کتنے پرانے اینکر ہیں اور آپ کا پروگرام پاکستان میں میرا مطلب ریٹنگ میں نمبر 1 2 ہوگا ہمیشہ ہی, ایسے ہی ہے. آپ سے وہ بچے جو آپ کے نیچے کام کیا کرتے تھے, آج ان کا یوٹیوب پہ وہ جو سنسیشنز پھیلاتے ہیں اور جو غیر ذمہ داری کرتے ہیں, وہ مجھے یہ بتائیں
یہ پورا ایک مافیا سر آپ بند نہیں کر سکتے سر میں وہ جو مرضی کر سر میری بات میں ایک چیز آپ یونین سے بات کریں یونین کا بیان یہ ہے کہ ہم سے مشاورت کریں اگلی بات سن لیں نا پوری بات سن لیں پوری بات ہو گیا سینٹ میں آنا ہے حکومت نے آفر کیا آپ کی یونین دوسرے پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھے جو اس میں بہتری کر سکتے ہیں ہم کریں گے جگہ صاحب میں ایسے پہلے کر لیں آسان ہو جائے گا اسٹینڈنگ کمیٹی غلط کر کے سونا کاجو صاحب میں اسٹینڈنگ کمیٹی مجھے یاد ہے ایک آخری چیز بتا دوں ادھر آپ ان کی حکومت پی ٹی آئی کی ہم نے یہاں کیمپ لگایا تھا باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شہباز صاحب آئے تھے مریم بھی آئی تھی بلاول بھٹو سارے آ کے ہم نہیں ہونے دیں گے ہم نے لگایا تھا بھی تو لڑ گے کوئی گل نہیں اچھا سر میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا چیئرمین ہوں نیشنل اسمبلی کا میں ابھی تک اجلاس نہیں بلا سکا ایک اجلاس ہوا جو بزنس ایڈوائزر سیٹل کر کے 26 کا اجلاس تھا آج میرا 26 کا اجلاس بھی کینسل کر کے 10 کا کر دیا گیا ٹھیک ہے ایک روز پہلے میں اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کا ممبر ہوں کل رات کو میسج آتا ہے اور کبھی بھی اتنی ہنگامی میٹنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی نہیں ہوتی کہ پیکا کے اوپر صبح جناب ایجنڈا آئٹم ہے صبح اجلاس ہے آج اجلاس میں اتنی اچھا آپ پچھلی ساری اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی پروسیڈنگز نکال لیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے اجلاس چلا گلے تے تاڑی حکومت دے بھی بڑے نے سر صحیح ہوں گے I'm not denying that sir I'm not denying that what is wrong is wrong کہتا ہوں ہمارے گلے پڑے آپ لوگوں کے ساتھ 40 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ایون اختلافی نوٹ لیے بغیر سر اگلی جملہ بحث نہیں کرنے دی جاتی کسی پارلیمنٹ جب پاس ہوا ہے یہ کدھر تھے آرام سے لابی میں چائے پی رہے تھے ہلکا جا آ کے کوئی احتجاجی کر دیں دے نہیں ہمارے زرتاج سر میں تو اسلام آباد میں فیصلہ آباد سے 4 بجے نکل سکا ہوں نا وہ جو میری حفاظتی پولیس تھی وہ نکلنے نہیں دے رہی سر میں ایک آخری زرتاج گول وہاں تھی ڈاکٹر نثار جٹ وہاں پر تھے آپ کے سب نے کی بات کر ویلکم بیک ناظرین صافتی تنظیمیں اسے کالا قانون کہہ رہی ہیں اور پیکا کو مسترد کر رہی ہیں سب سے پہلے پی ایم ایل این پچھلی حکومت نے اس پر قانون سازی کی پیکا کا قانون بنایا پی ٹی آئی اس کو ویپنائز کرنے کے چکر میں تھی احتجاج ہوا اب پھر ان کو کہا جاتا ہے یہ کر دیتے ہیں بیٹھ جائیں تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلے کریں تبھی یہ فیصلے دیر پا ہو سکتے ہیں اور سسٹینیبل ہو سکتے ہیں ورنہ اس چیز پہ اب لڑائی ہوگی یا مخالفت ہی ہوگی لیکن دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ